اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لیں تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنی سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو کچھ بتایا ہے، وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہیں تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حال یہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکے ہو، تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ النساء کے 16ویں رکوع کی 2 آیات کی تلاوت کی اور رکوع نمبر 16 اور 17 دو کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے جو چیز گزر چکی تھی وہ یہ تھی کہ نماز کو قصر کرنا ہے، تو میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر ڈسٹنس ہے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ اگر 15 دن سے کم کا سفر ہے تو قصر ہے۔ اگر کہیں آدمی 15 دن سے زیادہ کے لیے جا رہا ہے تو وہاں اسے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، کوئی آدمی 8 دن کے لیے گیا تھا، اس کا کام نہیں ہوا، پھر 4 دن مدت بڑھ گئی یا 8 دن مدت بڑھ گئی، ایسا اگر 1 مہینہ بھی ہوتا ہے تب بھی وہ قصر کرے گا، کیونکہ اس کی نیت 15 دن بھی ٹھہرنے کی نہیں ہے۔ اس کا کام نہیں ہو رہا، اس لیے وہ تھوڑا سا، اگر اس کا کام کل ہو جائے تو وہ کل نکل جائے، تو ایسے موقع پہ قصر ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں پوری نماز پڑھائی۔ لوگوں نے کہا آپ تو قصر میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہاں شادی کر لی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سسرال میں بھی قصر نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سسرال چلا جائے تو وہاں اس کی قصر نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین سے کہا گیا تھا کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آتے ہیں ان کا تو ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔
لیکن خود یہاں پر مدینہ کے اندر بھی کچھ منافقین پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور کچھ کمزور مسلمان ایسے ہیں جو منافقوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان سے غلطی ہو گئی، یہ تو سچے مسلمان ہیں، غلطی سے ایسا کیا ہوگا، یہ اتنے خراب لوگ نہیں ہیں۔ تو اس پہ ان کو مخاطب کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارا یہ رویہ کیسا ہے؟ تو حضور کا رویہ ایسا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ ان کمزور مسلمانوں کا تھا جنہیں توجہ دلائی گئی، یہ بات فرمائی گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جو رہنمائی اللہ نے تمہاری کی ہے، جو راستہ تمہیں دکھایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دکھائی دیتا تھا کہ بالکل یہی حق ہے، صاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی رہنمائی فرماتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ دنیا کے سارے ٹیڑھے راستوں میں حق کا راستہ یہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جیسا تم کو راستہ بتایا گیا ہے اسی کے مطابق تم سب کے درمیان فیصلہ کرو۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور جو لوگ خیانت کر رہے ہیں، ہے نا، جو لوگ خیانت کر رہے ہیں، خیانت ہی نہیں، امانت میں خیانت بولتے ہیں، ان کے پاس ایک امانت ہے اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو تم خائن لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنو۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ مسلمان آتے تھے ایسا کہتے ہوئے، ارے کیا ہو گیا انہوں نے یہ کام کیا تو، اور ایسا تو ہے، بلکہ ان کی طرف سے جھگڑا کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا، تو اللہ نے اس پہ فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی چاہو ایسا کہنے کے نتیجے میں۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کے طرف سے جھگڑا کرنے والے، بحث و مباحثہ، مجادلہ، بحث و مباحثہ، کبھی کبھی بحث و مباحثہ اچھا بھی ہوتا ہے، کوئی کام کے لیے، کوئی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، ہے نا، تنظیموں میں ایسا ہوتا ہے کوئی کام کرنا ہے تو بحث مباحثہ ہوگا تو بہت سے پہلو کھل کر آئیں گے تو اس پہ فیصلہ لیا جائے گا، مگر یہاں مراد ہے کہ ان کی طرف سے جھگڑنے والے، کرنے والے، تکرار کرنے والے، تو یہاں پر اسی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی طرف سے تم جھگڑا والے نہ بنو جو خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان قوانا اتیما، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ان لوگوں کو عزیز نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا ان سے جو خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اتیما اور گنہگار ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ جو ہے نا چھپتے ہیں انسانوں سے تو چھپتے ہیں کوئی گناہ کرنے کے لیے، ولا یستخفون من اللہ، مگر اللہ سے نہیں چھپتے ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، ایک بات یہ ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی گناہوں کو چھپاتے ہیں مگر وہ اللہ سے نہیں چھپا پاتے۔ گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کرتے وقت خود چھپتے ہیں اور اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اور یہ ہے کہ وہ چھپاتے ہیں انسانوں سے، تو انسان تو چھپایا جا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم راتوں کو سرگوشیاں کرتے، کانا پوسیاں راتوں میں بیٹھ کے اکثر لوگ کرتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فوراً سونے کا حکم دیا ہے۔ بہت خاص وقت ہوتا تھا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے، ورنہ جو ہے نا وہ دوسرے لوگ کانا پوسیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسی کانا پوسی جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسی باتیں مالا یرضا من القول، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو پسند نہیں کرتا وہ باتیں تم رات میں کرتے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے واقف ہے۔ اب یہاں کہا گیا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں یہی تم لوگ ہو، سٹریس کر کے کہا جا رہا ہے، مطلب یہ کان کھول کر سن لو، یہ تم ہی ہو، کیا کرتے ہو؟
ان لوگوں کے لیے جھگڑتے ہو اس دنیا کی زندگی میں کہ وہ نماز کو نہیں آیا، منافق ہو گیا کہ نہیں اس کو غلطی ہو گئی تھی، شرع عذر تھا، اسی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، لپا پوتی کی جو ہے تم کوشش کرتے ہو، جو کمزور مسلمان کر رہے تھے. تو کہا گیا کہ تم دنیا کی زندگی میں تو ان کو بچا لے جاؤ گے، جھگڑا کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالو گے. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا اللہ کے پاس؟ آج تو تم کر سکتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر قیامت کے دن کون کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور کون ان کا وکیل بن کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گا؟ وکیل یعنی مقدمہ لڑنے والا. تو کون یہ منافقوں کا جو ہے نا وکیل ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک جو برا کام کرے، گناہ کا کام کرے اور اپنے نفس پہ ظلم کر دے، اسے گناہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے دین کے معاملے میں، کوئی گستاخی ہو جائے اللہ کے جناب میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مسلمانوں کے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ثم یستغفر اللہ، اگر پھر وہ اللہ سے معافی چاہے، استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کے پاس وہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا وہ پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کمائے تو بے شک اس کا گناہ کمانا اس کے اپنے ذات پر ہے، کسی اور کو نقصان پہنچنے والا نہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ گناہ اپنے لیے سمیٹ رہا ہے. ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، خود کر رہا ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے نا، ایک آدمی بیاض کھا رہا ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، مگر وہ سمیٹ کس کے لیے رہا ہے؟ اس کا گناہ کا بار کس پہ ہوگا؟ اسی شخص پر ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اب اگر کوئی خطا کر دے یا گناہ کا کام کر لے اور اس کے بعد جو ہے اس کا الزام وہ کسی بے گناہ پہ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بہت بڑا بہتان لگایا اور کھلا ہوا گناہ اس نے کیا. ہوا یہ تھا، یہ تو سب کے لیے ہے، کبھی بھی ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ گناہ کر کے بھاگ جاتا ہے نا، لائٹ ہے، فیوز اڑا کے بھاگ گیا، اب اس کو تو نہیں بیچارہ کوئی بے گناہ پکڑا جاتا ہے. آج بھی کتنے مقدمے ایسے ہیں کہ وہ دھماکہ کرنے والے اور بم داغنے والے تو کدھر بھاگ گئے، معصوم لوگوں کو پکڑ کے جو ہے سزا دی جا رہی، جیلوں میں ان کو برسوں رکھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے کہ کسی معصوم پہ، بے گناہ پہ الزام لگایا جائے اور اس کو جو ہے ستایا جائے. ہوا یہ تھا اس زمانے میں، ایک یہ منافق نے کیا کر دیا، ایک یہودی کی زیرہ چرا لیا، جو جنگ میں لڑی جاتی ہے زیرہ. ایک مسلمان کی زیرہ جو ہے اس نے خود یہ کر دیا. اوصف اور خجرت، تو خزرج کے تھے، خزرج قبیلے کا تھا وہ. اس نے کیا کیا، اپنی مسلمان بھائی کی زیرہ چرا لیا. لیکن بات اڑ گئی اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے گھر میں اگر تلاشی لی جائے گی تو میں پکڑا جاؤں گا. تو اس نے کیا کر دیا، وہ زیریں لے جا کر یہودی کے گھر میں ڈال دی. اب کیا ہوا، جب ڈھونڈے تو یہودی کے پاس مل گئی. یہودی نے کہا کہ نہیں صاحب، مجھے تو کوئی علم ہی نہیں ہے اس کے اندر، ہے نا. انہوں نے سب چیخنا شروع کیا کہ صاحب یہودی جو ہے نا خراب رہتے ہیں، ایمان والا ہے کیا، وہ نبی کو مانتا ہے کیا، یہ لوگ ہمارے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں، بے شک یہی چور ہو سکتا ہے. مسلمان کہیں چرا سکتا ہے کیا؟ مسلمان کیسے چرائے گا بتائیے، ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا. اس کے پورے خاندان والے آ کے گواہی دینے لگے، ایک سے ایک اچھے خاصے لوگ جن کا سماج میں بہت اثر تھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جج کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ کبھی کبھی لوگ ایسا مقدمہ میرے پاس لا سکتے ہیں اور ایسا زبان درازی کر سکتے ہیں، وہ زبان چلا سکتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے، لیکن اصل فیصلہ تو قیامت میں ہونے والا ہے. اگر میں کر بھی دوں تو آخرت میں بچنے والا نہیں ہے. تو قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فیصلہ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر دی اور بتایا کہ نہیں، اصل چور تو مسلمان ہے، وہ منافق ہے، اور یہودی جو ہے وہ بے گناہ ہے. تو اس کے بارے میں یہاں پر آئی ہے. تو آیت خاص ہوتی ہے، خاص پس منظر میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اطلاق ہمیشہ ہوگا. دنیا جب تک رہے گی، قیامت تک یہ بات ہے کہ کوئی گناہ کرے اور اس کا الزام کوئی دوسرے پہ لگا دے تو اس سے بڑا کوئی گناہ
نہیں ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ یہاں 16واں رکوع ہو گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو اس میں کہ ایک گروپ نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تم کو غلط فہمی میں مبتلا کرے۔ اب غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے چورا لیا بول کے۔ تو اگر اللہ یہ رحم نہ فرماتا تو ایسے بڑے بڑے لوگوں کو بھی کر دیتے ہیں لوگ۔ تو آج کے اپنے ججوں کا کیا ہے بیچاروں، وہ بھی سارے دلائل دیکھتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا کہ بہت سے جج ایسے ہیں آج بھی بھارت کے اندر، سوچتے سوچتے بیمار ہو جاتے وہ، لیکن چاہتے ہیں صحیح انصاف کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے سامنے حالانکہ دونوں کو معلوم رہتا ہے کہ صحیح کون غلط کون ہے، پارٹیاں تو جانتی ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، جج کو تو بغیر دیکھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، دلائل کی روشنی میں، ثبوتوں کی روشنی میں، عقل سے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور مسلمانوں کا بھی یہ کام ہے کہ جب کوئی جھگڑا تمہارے پاس آئے تو بہت غور فکر کر کے اس کے اندر جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہ رہے تھے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، حالانکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اپنے آپ کو ہی۔ بھائی ٹھیک ہے، آج فیصلہ ہو جاتا، قیامت کے دن کیا ہونے والا تھا، کیسی سزا ملتی، پھر سب کو سزا ملتی، جو لوگ اس میں شریک رہے، اس سے پہلے آ گیا، جو کوئی سفارش کرے بھلے کاموں کی تو اس کی سفارش اس کے لیے ہے، اور جو غلط کاموں کی سفارش کرے، ایسا بچائے کسی کو گناہ سے، تو وہ خود گناہ میں شریک ہے۔ تو دھوکہ کس کو ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہونے والا تھا؟ یہ فیصلہ کرنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آنچ آنے والی نہیں تھی، یہ تو مار پڑنے والی تھی انہی پہ جو غلط فہمی میں مبتلا کرا رہے تھے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کا مرتبہ ساری دنیا میں سب سے بڑا ہے، سارے انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ آپ جو کام کر کے جا رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ اتنی بہترین بات کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا، اتنی اچھی رہنمائی کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو آپ کو یہ لوگ ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، یہ قرآن مجید بہت غیر معمولی۔ یہ کیوں آتی ہے کتاب؟ تو اس لیے آتی ہے، دیکھیے وہی کیوں آ رہی ہے، ایسا تو بہت سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم کو سب باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ کیسا کرنا چاہیے، علاج کیسا کرنا چاہیے وہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی، وہ قرآن سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ اب بچے کو دودھ کب چھڑانا چاہیے، قرآن نے برابر بتا دیا، 2 سال کے بعد چھڑانا چاہیے۔ اب طلاق کی مدت کتنی ہونی چاہیے، وہ قرآن نے بتا دیا۔ اب کیسے طے کر سکتے تھے آپ، آدمی کتنی شادی کرے، قرآن نے بتا دیا 4 تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو انسان نہیں جانتا۔ اب 7 آسمان ہیں، اب انسان کو کیا معلوم 7 آسمان ہیں، اب سائنس کو کیا معلوم 7 آسمان ہیں، ابھی تو 1 آسمان تک ہی نہیں پہنچے ہم پورا، اب 7 آسمانوں تک کا پہنچنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خدا ہوں، بہت ساری چیزیں تو میں تم کو ایسے ہی بتا رہا ہوں۔ اب آپ تھوڑا سا سود کے لیے لیجئے، اب بزنس کر رہا ہے اور سود کر رہا ہے، آپ قرآن کو اگر ہٹا دیں اور طے کرنے لگائیں کہ صاحب سود میں اور بزنس میں کیا فرق ہے، سمجھا نہیں سکیں گے، کوئی قانون پاس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اس لیے ایک مضبوط بنیاد بنی ساری انسانیت کو بچانے کے لیے۔ اس کے سوا کیا دلیل ہے پوری دنیا کے اندر، مجھے بتائیے۔ پوری دنیا مل کے اگر سمجھے کہ سود کو حرام کرنا چاہے، روکنا چاہے، تو کیسا کر سکتی ہے جب تک کہ یہ رہنمائی نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اسی لیے نازل کیا ہے کہ وہ بہت سے پہلو، جیسے کہ اب دنیا ہم کما رہے ہیں، اب سب چل رہا ہے، اب دیکھیے دنیا میں سب کا اچھا چل رہا ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے کتنے اچھے گھر بنا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، کتنے بڑے زبردست ولیمے ہو رہے ہیں نا، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، ہے نا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ چیز تم کو نقصان پہنچا کر رہے گی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ عام طور پہ نہیں معلوم ہو سکتا، صاحب میرے پاس پیسہ ہے، میں خرچہ کر رہا ہوں، کیا جا رہا ہے، پٹاخے اڑاتا ہوں میں، ہے میرے پاس بہت ہے۔ مگر اللہ بتا رہا ہے کتنا بھی تمہارے پاس رہو، یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے زنا کر رہا ہے، بے شرمی پھیل رہی ہے، تو یہ کتنا برا ہے۔ نکاح اچھا ہے اور زنا جو ہے خراب ہے۔ اب یہ کون بتائے، لوگ کہیں دونوں میں وہی ہے، لیو اینڈ ریلیشن ہے، کیا ہے،
ہم شادی نہیں کرتے، ایسی مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ نکاح ہوگا، تم کو عورت کا مہر ایسا ادا کرنا ہوگا۔ پہلے بھی ایسا تھا، کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ پہلے بہت آسان تھا، لوگ کیا کرتے تھے، متا کرتے تھے، ٹیمپرری نکاح کر لیتے تھے، بس ایک عورت کو ایک چادر دے دی، اس سے نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ 2-3 دن رہے، ختم ہو گیا، پھر آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا طریقہ چلتا تھا اسی پہ فیصلہ کرتے تھے، لیکن قرآن نے آ کے سب کو روک دیا۔ قرآن نے بتایا پاکیزہ نہیں، پاکیزہ سوسائٹی مسلمانوں ہی کی بنتی ہے، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں بے شرمی بڑھے گی، وہاں شرک ہوگا، بلکہ شرک کو بائبل میں بار بار زنا سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے اور مردوں سے تعلق رکھتی ہے، تو شرک بھی ایسی ہے کہ صحیح خدا کو چھوڑ کے دوسرے خداؤں کو مانا جائے۔ یہ تشریح بائبل کے اندر بھی کی گئی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی، والحکمت، اور حکمت ہے اس کے اندر۔ حکمت کیا ہے؟ یہ کیسا لاگو ہوگا آگے جا کر معلوم ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری غربت تھی، پریشانی تھی، مسلمان کمزور تھے، لیکن دیکھیے جب انہوں نے اس کو اپنایا تو 30 سال کے اندر ایسا ہوگا کوئی بھکاری نہیں رہا، ہر ایک کو ابھارا گیا کہ تم پیسے کماؤ۔ عزت کی روٹی وہ ہوتی ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے، کسی کا پیسہ لینا، بھیک لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، سب کمانے والے بن گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ جب زکوٰۃ دینے کے لیے گئے تو کوئی زکوٰۃ ملی نہیں۔ پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو وہ باتیں بتائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں نہیں جانتے تھے کہ فرشتے رہتے ہیں، آخرت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے، معاملات کیا ہیں، پہلے پیغمبر کیسا آئے تھے، انہوں نے کیا کام کیے تھے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی مہربانی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پہ کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اس میں کوئی بھی اچھائی نہیں ہے، کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے یہ کانا پوسیوں میں، جو لوگ رات میں بیٹھ کے کانا پوسی کرتے، رات میں بیٹھ کے محفلیں سجا کر کسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مگر یہ بھلائی ہو سکتی ہے امر بصدقۃ، کہ بھلائی کا حکم دیا جائے، صدقہ اور خیرات کا حکم دیا جائے، یہ بتایا جائے، بیٹھے ہیں تو ابھارا جائے کہ صاحب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، سچی بات کہنا چاہیے، تو یہ معاملہ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے اور معروفین، اور کوئی نیک بات کرنے کی طرف ابھارے کہ بھئی تم بھی درس دیتے جاؤ، قرآن کی بات کسی کو بتاؤ، حدیث کی بات کسی کو بلاؤ، نماز کو کسی کو ساتھ لے کر آ جاؤ، اجتماع میں کسی کو ساتھ لے کر آ جاؤ، اچھی بات بتائے۔ وَإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، یا یہ کہ جھگڑا چل رہا ہے لوگوں کے درمیان، ان کے درمیان اصلاح کی جائے، ہر انسان کی اصلاح کی جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو ڈیولپ کیا جائے کہ بھئی تعلیم کا مسئلہ کیسا ہوگا، تربیت کا مسئلہ کیسا ہوگا، اس کے لیے لوگ بیٹھ کر رات میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں بھلائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا نیک کام کرے، راتوں میں بیٹھے اس پلاننگ کے لیے کہ لوگوں کی بھلائی کیسا ہو، لوگوں کو پانی کیسا ملے، لوگوں کو صفائی کیسا ملے، ہے نا، بھلائی کیسا ہو، اور لوگ کیسا ایک دوسرے کی مدد کرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے، بہت بڑا بدلہ ہے ایسا نیک کام کرنے کا۔ ایک سوسائٹی کو سدھارنے کا کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر آدمی جا کے اپنے گھر میں سو سکتا تھا، اس کو کیا ضرورت ہے سوسائٹی کی، مگر اسلام نے ابھارا ہے، نیک کام کے بغیر آدمی جنت میں جانے والا نہیں ہے، صرف ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، نیکی کیا ہے؟ تم نے یہ سوسائٹی کی برائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا، اور سوسائٹی میں بھلائی پھیلانے کے لیے تم نے کیا کیا، تم خیر امت ہو۔ تو جو کوئی یہ کرے گا اس کو بہت بڑا اجر ہے، رات میں بیٹھ کے بھی وہ یہ کام کرے گا تب بھی اس کو بڑا اجر ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اب جو کوئی مخالفت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کی رہنمائی ان کے پاس آ چکی ہے، سب کچھ کھلا آیا، قرآن آ گیا، فرشتے آ رہے، معلوم ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کھول کے بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا ایک ٹولہ بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہے نا، تو کبھی ایسا ٹولہ نہیں بنانا چاہیے کسی کی مخالفت کے لیے، یہ بہت بری بات ہے۔
خود جماعتوں میں تنظیموں میں بھی کسی کے خلاف ٹولہ بنا کے کام نہیں کرنا چاہیے، اس پہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو بتائیں حضور کی مخالفت کرنا اور حضور کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، تو نیچے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہی دکھائے گا، حضور کے تو درجات بہت بلند ہیں، بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان کے درجوں کو بڑھاتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایسا راستہ اختیار کرے جو مومنین کو نہیں کرنا چاہیے، ایمان والوں کا راستہ نہیں ہو سکتا وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور ہدایت آ جانے کے بعد اور ایسا راستہ اختیار کرنا جو مومنین کا نہیں ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم پلٹا دیں گے اس کو اسی طرح، اگر وہ چاہتا ہے نا حضور کی مخالفت کرنا اس کو اسی میں لگا دیں گے، اور اگر وہ برا کام کرنا چاہتا ہے، تنظیم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے آج اس کو موقع ہے، پھر کیا ہوگا؟ وَنُسْلِيهِ جہنم، پھر ہم اس کو جھونک دیں گے جہنم۔ وہ سارا کام یہ کا ہے، ایسے گندے کام کرنا یہ کام ہے جہنم میں جانے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ وہ سات مسیرہ، اور یہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، جہنم کیا معمولی بات ہے، بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس کی آگ کیسی زبردست ہوگی۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ جتنی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی اس میں سب سے بری چیز جہنم ہے، وہاں سے نکلے گا نہیں، وہ نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہاں لوہے کے ایسے کڑیاں ہوں گی، وہ پکڑ کے اس کو کھینچ دیں گے، ہے نا، ان کو وہاں زخموں کا دھون پلایا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا جائے گا کہ اور ایسا پلایا جائے گا کہ آنتیں پوری پگھل جائیں گی، انہیں بار بار نئی چمڑی دی جائے گی تاکہ ان کو خوب جلایا جائے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے بتایا گیا کہ ان کا مال اس پہ تپا کر انہیں داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں پہ، ان کے پیٹھوں پہ اور ان کے بازوؤں پہ۔ تو جہنم بہت بری چیز ہے، اور اگر کوئی حضور کی مخالفت کرتا ہے ہدایت آ جانے کے بعد اور ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو ایمان والے کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کمزور ایمان والے جو تائید کر رہے تھے منافقین کی، ان کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ پھر ان کا دل بھی جو ہے نا گناہ میں مبتلا کرا دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور یہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے، جنت فردوس میں ہمیں داخل کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ کے احکام پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔